الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. رواه البخاري في كتاب المناقب. معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب المناقب باب موت النجاشی حدیث نمبر 3880 یعنی 3880 نمبر کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس سند سے نقل فرمایا ہے وہ سند اس طرح سے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو زہیر بن حرب، اور زہیر بن حرب نے اس حدیث کو یعقوب بن ابراہیم سے، اور یعقوب بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم سے، اور وہ ابو صالح سے، اور ابو صالح ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ دونوں جو بڑے تابعی ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو خبر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے موت کی خبر، اس کے موت کی اطلاع اس دن دی جس دن وہ مرا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے تم لوگ استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس آپ کے سامنے سے گزرا اس درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ موت کی اطلاع دینا جائز ہے، جیسا کہ صاحب علم جتنے بھی محدثین اور بڑے بڑے جو حدیثوں کے اوپر شرح کرنے والے جو علماء حق جو بھی اس روئے زمین سے گزرے ہیں، جنہوں نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ موت کی اطلاع دینا، لوگوں تک پہنچانا یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس طریقے کو شریعت نے اختیار کیا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر جو طریقہ تھا اس طریقے سے بالکل پرہیز کیا جائے، اور زمانے جاہلیت کے اندر طریقہ یہ رائج تھا کہ جب کسی علاقے میں کوئی مرتا تو اس کے مرنے کی جب خبر دی جاتی تو دروازے سرکلوں پہ دکانوں پہ لوگ پہنچتے تھے خبر دینے کے لیے، اور جب خبر دیتے تھے تو اس وقت جو میت ہوتا تھا اس کی تعریف بیان کرتے تھے، اس کے نام کو اور اس کے اچھی صفتوں کو خوب زور زور سے بیان کر کے اعلان کرتے تھے. اس کو نعی کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اگر کسی کے موت کی اطلاع دینی ہو تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ مسنون ہے. اور اس سے پہلے یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے. ایک بار پھر یہی حدیث تھوڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا میں 3 امیروں کو لشکر کے اوپر امیر مقرر کیا اور بھیجا. کہا کہ اس لشکر کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو ان کے بعد اس لشکر کے امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کے امیر ہوں گے. لشکر چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیے. نماز کے بعد ممبر پر چڑھے اور کہا کہ جو لشکر موتا کی طرف گیا ہے میں اس لشکر کی تم کو خبر نہ دے دوں؟ جو لشکر گیا ہے اس لشکر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور دشمنوں کو مات دیتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اور تم سب مل کر کے ان کے لیے استغفار کرو. اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈے کو پکڑا، وہ امیر بنے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ثابت قدم کیا، ان کو قوت عطا کی،
اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، میں ان کے شہادت کی اطلاع دیتا ہوں، لہذا تم ان کے لیے استغفار کرو۔ اور پھر ان کے شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا کو تھاما، وہ امیر ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو قوت دی، ثابت قدمیت عطا کیا، اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ تم سب مل کر کے ان کے لیے استغفار کرو۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے ان کے لیے استغفار کیا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی شہادت کے بعد اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈے کو تھاما، اور وہ تلوار خالد بن ولید ہیں، اور انہوں نے ان کو امیر مقرر نہیں کیا گیا تھا، لیکن تمام حالات کو دیکھ کر کے وہ امیر مقرر ہوئے خود سے، اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اے اللہ تو اپنی اس تلوار کی مدد کر۔ راوی حدیث کہتے کہ اس کے بعد ان کا نام سیف اللہ رکھا گیا، خالد سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہر اعتبار سے چل کر کے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ تو سامعین کرام، اس پوری حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی موت سے ہمکنار ہوتا ہے، موت سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کی خبر معمولی انداز میں دی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابی کے شہادت کی خبر دی۔ اور اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب موت کی اطلاع دی جائے تو جس کی موت ہوئی ہے اس کے لیے استغفار کرنے کی بھی تلقین کی جائے۔ جس کے موت کی اطلاع دی جائے تو جب اطلاع دیا جائے تو اس کو یہ بھی کہا جائے کہ فلاں ایمان والے کا انتقال ہوا ہے، آپ لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کی تلقین کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے موت کی اطلاع اس دن دی جب وہ مرے، اور اس کے بعد کہا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو۔ لہذا ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جب میت کے موت کی خبر دی جائے گی تو اس میت کے لیے استغفار کی بھی تلقین کی جائے گی، یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ میت کے احکام و مسائل میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح سے احکام کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔